بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اتنی بڑی تدبیروں، پلاننگ، محنتوں کے باوجود بھی جو پلان بنایا تھا وہ تقریباً پہلے دن ہی ناکام ہو چکا کہ انہوں نے جس حساب سے اور جس تمنا رکھ کے جسٹس یحییٰ آفریدی کو لگایا تھا یہ اس میں ناکام گئے، کیونکہ اسی یحییٰ آفریدی نے، میں نے پہلے بھی اپنے ولاگ میں کہا تھا کہ یہ کنسلٹیشن سے آیا ہے، اور 8 ججز جو اکثریتی تھے ان سارے ججز نے یحییٰ آفریدی صاحب کو یہ پیغام دیا اور میسج دیا اور کنسلٹ کیا کہ آپ عہدے پہ رہیں، وگرنہ یہ جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ 2 کو لگا دیں گے۔ سو اس سے بہتر ہے کہ آپ اگر نیوٹرل جج ہیں تو آپ ہی رہیں، اور اس ادارے میں جو ایک بہت بڑی دراڑ پڑ چکی ہے، جو اس ادارے کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے، اس سے ملک کو نقصان ہوا ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ باقی میں سمجھتا ہوں کہ منصور علی شاہ اتنے اپرائٹ جج تھے، وہ اپنی انا میں ہرگز نہیں آئے اور اس نے کھلے دل سے تسلیم کر لیا یحییٰ آفریدی کو۔ یہ ایک بہت پازیٹیو سمٹم تھا، لیکن جو حکومت تھی اس کو ظاہر ہے یہ ایک ہوپ تھی کہیں نہ کہیں سے کہ ہمارے لیے یہ قاضی کی طور پہ جو ہے وہ کام کرے گا، لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا۔ اس کے اپوزٹ پہلے ہی دن جو رپورٹس آئی ہیں کہ یحییٰ آفریدی صاحب جو ہے ایوان صدر میں بالکل کم وقت گزارا، جیسے ہی حلف برداری ہوئی اس کے بعد فوراً گئے سپریم کورٹ رجسٹرار کو یہ آرڈر جاری کیا کہ آپ سینئر موسٹ جو ہے وہ منصور علی شاہ اور منیب اختر دونوں کو کمیٹی میں شامل کر کے، کمیٹی جو ہے یہ اب انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، یہی بینچز بنائے گی اور اسی کے آگے جو ہے وہ آئینی ترمیم چیلنج ہوگی، اور ہو سکتا ہے منصور علی شاہ اور منیب اختر کی کنسلٹیشن سے الیکشن آڈٹ بھی ہو جائے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہونے والی ہیں۔ سو اب جو چیزیں ہیں حکومت کے بالکل بس میں نہیں رہی، اور اب یہ کرنے کیا جا رہے ہیں، ایک اور ٹکر لینے جا رہے ہیں۔ لیکن پھر میں آپ کو بتا دوں کہ آگے قاضی نہیں ہے، اب جو فیصلے ہیں وہ اکثریتی ہوں گے، ایسے نہیں کہ آپ آرڈیننس لائیں، کیونکہ وہ آپ کے ادارے کے اندر سے جو تھی وہ سہولت کاری ہو رہی تھی، اسی لیے حکومت جو ہے اپنی ڈومیننٹ جو ہے برقرار رکھ رہی تھی، لیکن اب ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ یحییٰ آفریدی میری نظر میں، یا ہر پاکستانی جو لیگل مائنڈ رکھتا ہے، جو جانتا ہے یحییٰ آفریدی کو، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ کبھی بھی سہولت کاری نہیں کر سکتے۔ اگر یہ نیوٹرل جج ہیں تو اپنی نیوٹرلٹی برقرار رکھیں گے، اور کسی بھی صورت میں حکومت کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ الیکشن آرڈیننس لائیں یا کچھ بھی کریں، ان ججز کو ہم نے دور کرنا ہے۔ ایسا اگر ہوتا تو پہلے دن ہو جاتا، ایسا نہیں ہوا۔ 3 ممبر کمیٹی بحال ہو چکی، اور جو منڈے یعنی آج جو فل کورٹ اجلاس ہے اس میں فیصلے ہونے جا رہے ہیں کہ اب سپریم کورٹ کیسے چلے گی۔ جوڈیشل کونسل کا بھی جو اجلاس طلب کر لیا ہے۔ سو یہ ایک کلیئر میسیجز ہیں حکومت کو کہ آپ نے جو انٹرفیرنس کر لی لیکن اب نہیں کرنی۔ لیکن جو بھی اب مسودہ پھر سے 27ویں ترمیم کا تیار ہونے جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو گلے پڑے گا حکومت کو، کیونکہ اب سپریم کورٹ میں قاضی فائز نہیں بیٹھا ہوا، یحییٰ آفریدی اور جو 8 اکثریتی ججز ہیں اس وقت، ان کی رائے ڈومیننٹ کر گئی ہے، اور جو اب حکومت چاہ رہی ہے منیب اختر جو ہے اس کو لگانا یا اس کو ہٹانا ہے اس بینچ سے، تاکہ اب سپریم کورٹ کو ان کے کنٹرول میں کر لیا جائے، اور پھر جو ہے وہ آئینی بینچز بنانے میں ظاہر ہے اس کمیٹی نے بڑا رول پلے کرنا ہے، اور آئینی بینچز وہی ہوں گی جو الیکشن آڈٹ ہوگا اس میں کردار ادا کریں گی، اور سب سے بڑھ کے جو مخصوص نشستوں کا کیس ہے وہ بھی آئینی بینچز نے سننا ہے، یحییٰ آفریدی اور ان 3 ججز نے پھر بینچ بنانی ہے۔ سو اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا سرپرائز ہے، چیک میٹ جس کو کہتے ہیں، وہ حکومت کو ملا ہے کہ آپ اگر جوڈیشری میں انٹرفیرنس کریں گے تو ججز سارے اکٹھے ہو کے بھی اس انٹرفیرنس کو ناکام کر سکتے ہیں۔ تو میں نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ صرف اور صرف قاضی سے جان چھڑانے کی گیم ہو رہی ہے، جیسے بڑے بڑے صحافیوں نے بھی رپورٹ کیا کہ اگر یہ اس وقت رجسٹ کرتے یحییٰ آفریدی تو اوبویسلی نمبر 4 پہ امین الدین خان یا ایسا کوئی جج لگ جاتا جو قاضی 2 ثابت ہوتا۔ سو یہ ججز کی کنسلٹیشن تھی، اور وہ پیغام دے دیا گیا پہلے ہی دن حلف برداری کی تقریب میں، جو جسٹس عائشہ تھی اور اس کے بعد جو اطہر من اللہ تھے، یہ سارے ججز آئے جو قاضی کی فیئر ویل میں نہیں تھے۔ اس سے پیغام تھا کہ اب جوڈیشری جو ہے وہ متحد ہونے جا رہی ہے۔